جنگ بندی معاہدہ، حماس نے 17 یرغمالی رہا کر دیے، اسرائیلی جیلوں سے مزید 39 فلسطینی آزاد۔ امریکہ میں نامعلوم شخص کی فائرنگ سے 3 فلسطینی نیاد طالبہ زخمی۔ بھارت میں سرنگ میں پھنسے 41 کارکنوں کو نکالنے کی نئی کوشش۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ حماس نے اسرائیل کے ساتھ عارضی جنگ بندی معاہدے کے تحت اتوار کو مزید 17 یرغمالی رہا کیے ہیں، جن میں امریکہ کی شہریت رکھنے والی 4 سالہ بچی سمیت 14 اسرائیلی شہری شامل ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی جیلوں سے 39 فلسطینی قیدیوں کو رہائی ملی۔ معاہدے کے تحت 4 روزہ جنگ بندی کے دوران حماس نے مجموعی طور پر 50 یرغمالی جبکہ اسرائیل کو 150 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنا ہے۔ جنگ بندی معاہدے کا آج چوتھا اور آخری روز ہے، جس دوران مزید یرغمال افراد اور قیدیوں کی رہائی کا بھی امکان ہے۔ نیتن یاہو نے یہ بھی کہا ہے کہ جنگ بندی معاہدہ ختم ہونے کے بعد اسرائیل ایک بار پھر بھرپور قوت سے اپنی کارروائی شروع کرے گا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے دوران یہ ممکن ہو سکا ہے کہ غزہ میں امدادی ٹرک داخل ہو سکیں، البتہ یومیہ 160 سے 200 ٹرک غزہ میں داخل ہو رہے ہیں، جو کہ اس آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکہ میں نامعلوم مسلح شخص کی فائرنگ سے 3 فلسطینی طالبہ زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس اور وفاقی حکام کا کہنا ہے کہ مسلح شخص کی تلاش جاری ہے۔ تفتیشکاروں کو شبہ ہے کہ یہ نفرت پر مبنی واقعہ ہو سکتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تینوں زخمی زیر علاج ہیں، جن میں سے ایک کو زیادہ چوٹیں آئی ہیں۔ جس وقت حملہ کیا گیا اس وقت 2 طلبہ نے سیاہ اور سفید رنگ کا اسکارف پہن رکھا تھا۔ فلسطینیوں کی حامی ایک تنظیم انسٹیٹیوٹ فار مڈل ایسٹ انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جس وقت طالبہ پر حملہ کیا گیا وہ عربی زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے امید ظاہر کی ہے کہ اس ہفتے بحیرہ روم کے حکام کا اجلاس غزہ میں مستقل جنگ بندی کے مطالبے پر عرب اور یورپی ملکوں کے درمیان خلیج کو ختم کرنے میں مدد کرے گا۔ What we're working for is for this post to develop into a permanent ceasefire. ایمن صفادی نے بارسلونا میں بات کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی برقرار ہے، لیکن غزہ کی پٹی میں امداد لانے والے روزانہ کم از کم 200 ٹرکوں تک پہنچنے کے لیے مزید کوششوں کی ضرورت ہے۔ اس اجلاس میں یورپ، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ سے 42 وفود اکٹھے ہوں گے، جن میں سے اکثر کی نمائندگی ان کے وزرائے خارجہ کریں گے۔ اسرائیل اس اجلاس میں شرکت نہیں کر رہا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ پولیس نے آسٹریلیا کی سب سے بڑی کوئلے کی بندرگاہ کی ناکہ بندی کرنے والے، آب و ہوا سے متعلق تشویش کا اظہار کرنے والے 100 سے زیادہ کارکنوں کو گرفتار کیا ہے۔ آسٹریلیا کے مشرقی ساحل پر احتجاج کرنے والے حکومت سے فاسل فیول کی برآمدات پر ملک کا طویل انحصار ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ حکام نے 30 گھنٹے تک احتجاج کی اجازت دی تھی، جس کے بعد مظاہرین کی جانب سے احتجاج ختم نہ کرنے پر 109 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم نے گرفتاری کا خطرہ مول لینے کا انتخاب اپنی آنے والی نسلوں کو تباہ کن آب و ہوا سے بچانے کے لیے لیا ہے۔ نیو ساؤتھ ویلز پولیس نے کہا کہ 5 نابالغوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، لیکن ان کی عمریں نہیں بتائی گئیں۔ کینیڈا میں بھارت کے ہائی کمشنر نے علیحدگی پسند سکھ رہنما نجر سنگھ کے قتل میں اپنے ملک کے ملوث ہونے کا دفاع کیا۔ We always said that if there is anything specific and relevant and communicated to us, we will look into it. ہائی کمشنر سنجے کمار ورما نے براڈ کاسٹر سی ٹی وی کو بتایا کہ ہم نے ہمیشہ کہا کہ اگر کوئی خاص اور متعلقہ چیز ہے اور ہمیں اس سے آگاہ کیا گیا ہے تو ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ ستمبر میں کینیڈا کے وزیر اعظم کی جانب سے اس بیان کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تنازع شروع ہوا کہ کینیڈین شہری نجر سنگھ کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ بھارت کا موقف تھا کہ نجر سنگھ کا دہشت گردی سے تعلق تھا، جس کی نجر سنگھ نے ہمیشہ تردید کی تھی۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور بھارتی امدادی کارکنوں نے اتوار کو پہاڑ کی چوٹی سے عمودی طور پر کھدائی شروع کی، جس کے نیچے 41 کارکن 2 ہفتے قبل ہائی وے سرنگ پر کام کرتے ہوئے پھنس گئے تھے، لیکن ان کو بچانے میں پہلے کی توقعات سے کہیں زیادہ وقت لگے گا، کیونکہ ڈرلنگ مشین کو پہنچنے والے نقصان کے بعد امدادی کارکنوں نے دستی ڈرلنگ شروع کی ہے۔ حکام نے وضاحت کیے بغیر کہا کہ جمعے کو مشین میں ایک نئی رکاوٹ آ گئی تھی۔ حکام کا مزید کہنا ہے کہ عمودی ڈرلنگ مکمل ہونے میں تقریباً 100 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔